السلام علیکم دوستو. یہ ہفتہ سیاسی اور معاشی دونوں اعتباروں سے بہت گرم گزرا ہے، لیکن ان میں تین باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق ہماری سیاست سے ہے اور آنے والے دنوں کے بارے میں ان تین باتوں سے بہت کچھ جانا جا سکتا ہے. ان میں سے ایک بات کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، دوسری بات کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور تیسری چیز کا تعلق تحریک انصاف سے بھی ہے اور خطرے کی ایک گھنٹی سے بھی ہے. تو ہم آپ کو یہ چیزیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک اچھی خبر بتائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پر اچھی ہے کہ اس جماعت نے خیبر پختونخوا کا ایک ضمنی الیکشن بہت بھاری اکثریت سے جیتا. ان کے مقابلے میں پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کا امیدوار تھا، جسے مرکز میں جو حکمران جماعتیں ہیں تقریباً تمام بشمول جماعت اسلامی کے، انہیں یہ ان کی حمایت حاصل تھی. لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کا امیدوار واضح اکثریت سے جیت گیا. یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس جماعت کی مقبولیت کا یعنی حکومت کے خاتمے کے بعد کیا رجحان ہے. دوسری خبر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھی ہے کہ جو ہوئے بلدیاتی انتخابات 3 ڈویژنز میں، ان 3 ڈویژنز کے بلدیاتی انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے تینوں ڈویژن سے اس کے نمائندے کامیاب ہوئے، اور پاکستان تحریک انصاف جس نے بہت پروپیگنڈا کیا ان انتخابات کے بارے میں، اور اس کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ مسلسل الزام تراشی کرتے رہے پاکستان الیکشن کمیشن پر بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی، لیکن ان کا بھی صفایا ہو گیا، اور 4 5 6 امیدواروں سے زیادہ ان کے کوئی کام امیدوار ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کامیاب نہیں ہو سکے. لیکن اس وقت جو رجحان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مین جو مقابلے کی جماعتیں ہیں اس میں ان کا شمار نہیں ہوتا. اگر کوئی بہت قریب ترین حریف بھی ہے تو وہ جی ڈی اے وہاں بنتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف انٹیریئر میں کوئی خاص وزن نہیں رکھتی، جس کے ماضی میں بہت دعوے کیے جاتے رہے ہیں. اب ایک اور پہلو اس کا، جو فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس بات پہ اعتراض کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 800 نمائندے کیسے کامیاب ہو گئے انتخابات سے پہلے. اس کا مطلب یہ دھاندلی ہے، اور اس کا تو مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو ایک فہرست دے دی جائے کہ یہ منتخب لوگ ہیں اور ان کو منتخب امیدوار قرار دے دیا جائے. اس طنز کے باوجود یا تنقید کے اس انداز کے باوجود حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہزاروں امیدوار مختلف جماعتوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی، جی ڈی اے سے بھی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی اور آزاد، یہ بہت ساری گروہوں کی طرف سے، گروپوں کی طرف سے یہ امیدوار ہزاروں کی تعداد میں ان 3 ڈویژنز میں مقابلے پر تھے. ان کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے صرف 200 امیدوار میدان میں اترے تھے. یہ وہ جماعت ہے جو دوسروں کے 800 کے بلا مقابلہ کامیاب ہونے پر اعتراض کر رہی ہے. تو بیسیکلی اس سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی میدان میں ہو نہ ہو، اس کی کوئی عملی حیثیت ہو نہ ہو، اس کا سارا کاروبار پروپیگنڈے پر چلتا ہے. دوسری بات، جو عمران خان جو لاہور کے دورے پر پہنچے، تو لاہور کے دورے پر پہنچ کر انہوں نے الیکشن کمیشن کو اپنا نشانہ بنایا تنقید کا، سیکورٹی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور اپنے مخالفین سیاستدانوں کو اور پاکستان مسلم لیگ کو وہ جیسے نشانہ تصحیح بناتے ہیں، ان کے لیے گندے گندے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب انہوں نے کیا. لیکن خاص طور پر جو انہوں نے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، اس پر لوگوں کی خاص توجہ ہے. انہوں نے جس طرح سے ریاستی اداروں کو نشانہ بنایا، اسے سمجھنے کے لیے فواد چودھری کی ایک بات پر توجہ دینی ضروری ہے. فواد چودھری نے کیا کہا؟ فواد چودھری نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہمیں ایک اندیا دیا کہ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے
اس کے خلاف تحریک انصاف کو جدوجہد کرنی پڑے گی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کیا توقع کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جیسے کہ قومی سطح پر تصور کیا جا رہا تھا اس جماعت کے خلاف آنے والا ہے، اس جماعت کا جرم ثابت ہو گیا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو گیا ہے تو وہ اس اپنے جرم کو اور اس فیصلے کو قبول کرنے کے بجائے ادارے کو متنازع بنا دے گی، اور ادارے کو متنازع بنائے گی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ملک میں ایک کشیدگی اور خانہ جنگی جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سطح پر جا کر معاملات کو اور بگاڑنے اور خراب کرنے کی ارادہ رکھتی ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے کارکنوں کو تیار کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اس یہ جو جنگ کی کال دی گئی ہے، یہ جنگ کا بغل بجایا گیا ہے، کیا پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے اس پر آمین اور لبیک کہے گا؟ دو سادہ سی باتیں ہیں۔ ایک واضح بات یہ ہے کہ حال ہی میں جو ابھی انہوں نے وہ کیا مارچ، تو کیا مارچ میں عام ووٹر شریک ہوا؟ نہیں، صرف ڈائی ہارڈ لوگ، اور ان کی بھی بہت محدود سی تعداد اس میں شریک ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اور انداز میں سوچتا ہے اور ڈائی ہارڈ کارکن اور انداز میں سوچتا ہے۔ ابھی بھی اگرچہ وہ لوگوں کو عمران خان اور فواد چودھری اور یہ پارٹی پوری کی پوری ٹکراؤ اور تصادم کی طرف لے جانے کی بات کر رہے ہیں، یہ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا یہ ووٹر نکلے گا؟ ایک بات ثابت ہو گئی مارچ سے کہ نہیں نکلے گا۔ اب ایک اور بات اور طرح بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ گیلپ کا جو تازہ پول آیا ہے، گیلپ کے تازہ پول نے کیا بتایا ہے؟ گیلپ کے تازہ پول نے یہ بتایا ہے کہ جو 71%، یعنی پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ یا جو اس کی مخالف جماعتیں ان کی پاپولیرٹی کتنی ہے، تو ان کی پاپولیرٹی 57% ہے۔ یہ درست ہے کہ حکومت کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی کی مقبولیت کی پرسنٹیج چند پرسنٹ اوپر گئی ہے، لیکن اتنی زیادہ نہیں گئی۔ 57% ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ اور اس کی اتحادی جماعتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی۔ اچھا، وہ جو اقلیتی اس کے سپورٹر ہیں 57% سے، یعنی 43% کے قریب جو لوگ اس کے سپورٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان میں سے 71% لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان میں سے 71% جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے قائد عمران خان کی موجودہ پالیٹکس غلط ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو ٹکراؤ اور تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس سے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے، معیشت کو بھی تباہ ہوتی ہے، اور تحریک انصاف کو بجائے ملک کو تباہ کرنے کے اور معیشت کو خراب کرنے کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے کوئی سیاسی راستہ نکالنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سارے کا سارا وہ جیسے یوتھیا وغیرہ کہا جاتا ہے نہیں ہے، سینسیبل ووٹر بھی ہے، اور وہ سینسیبل ووٹر جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تصادم کے بجائے مفاہمت کا راستہ نکالے، اور یہ نکال کے نہ صرف اپنی جماعت کو بچا لے بلکہ ملک کو بھی ترقی کے راستے پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا؟ تو جو سرویز بتاتے ہیں، جو رجحانات بتاتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ، یہ 71% جو اس کے سپورٹر، یعنی 43 میں سے 71% لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے مایوسی اختیار کریں گے۔ یہ ہے خطرے کی گھنٹی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان نے خطرے کی یہ گھنٹی سن رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے، کرائم یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے خطرے کی یہ گھنٹی نہیں سنی ہے، اور اگر یہ نہیں سنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف ماضی میں بھی شرنک ہوئی ہے، وہ محدود ہوئی ہے، اس کی حمایت محدود ہوئی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ مزید محدود ہو جائے گی، لیکن عمران خان ابھی تک یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔